بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اپنے لیکچر کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، عملی زندگی میں اس کو شامل نہیں کرتے، تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ جادو تھی۔ اب جادو کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیچھے پڑ گئے تھے مَا تَتْلُو، جو پڑھا کرتے تھے کون؟ شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ جادو تھا۔ جادو سے ریلیٹڈ بہت سارا لٹریچر اس وقت موجود تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان کی قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جادو سے ریلیٹڈ جو لٹریچر ہے اس کو پڑھ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی انہی میں سے، کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ یہ تو جادو کی بیس پہ حکومت کر رہے تھے۔ تو ان کے اس کہنے کی یا ان کے اس قول کی جو تردید ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کی، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا جو دور تھا ان پر، وہ ایک طرح سے بہت زیادہ، جیسے ہم یہ کہیں کہ انعامات کا دور تھا، عروج کا دور تھا ان پہ۔ ان پر زوال کس طرح سے آیا؟ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور دوسرے لٹریچر کی طرف زیادہ دھیان دیا اور غلط کاریوں کی طرف یہ آگے بڑھے، تب ان پر زوال آنا شروع ہوا۔ پہلے ان پر زوال نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب یا اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کرتے ہیں مَا تَتْلُو، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنْ، اور لیکن، الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا۔ کون سے شیاطین؟ جو اس دور میں تھے، انہوں نے کفر کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ اور وہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کے ذریعے جو انہونا کام ہوتا ہے، ایک طرح سے جو کام نہیں کرنا ہوتا، وہ غلط طریقے سے بھی، ناجائز طریقے سے بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک طرح سے ناجائز عمل ہے اور درست عمل نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تو بے شک فائدہ دے دے، لیکن آخرت میں جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو پر بہت زیادہ بلیو کرتا ہے، اللہ رب العزت پر یقین اس کا کم ہوتا ہے، تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، کہاں پہ؟ وہ کون سے فرشتے تھے اور کس جگہ تھے؟ علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں یعنی کوفہ میں، ہاروت و ماروت، ان فرشتوں کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ وہ کام کیا کرتے تھے؟ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنۃ، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے، یا بے شک ہم آزمائش ہیں۔ تو ظاہر ہے آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، تو انہوں نے سیکھا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، یا جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے لوگ، انہوں نے سیکھا، منہما، ان سے، کیا سیکھا؟ ان دونوں سے انہوں نے سیکھا،
ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے، یعنی جادو کی ایسی قسم انہوں نے ان سے سیکھی جس سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی جو ہے وہ پیدا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو کے جو معنی ہیں نا وہ دراصل ہوتے ہیں تفریق کرنا، فرق کرنا، نظریات اور خیالات میں فرق ہو گیا۔ میاں بیوی لوگ شادی کب کرتے ہیں؟ جب ان کے نظریات، ان کے عقائد آپس میں مل رہے ہوں، یعنی ایک طرح سے اگر نہ بھی مل رہے ہوں تو لوگ ملا لیتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے مرضی کا رشتہ نہ ہوا ہو تو نظریات اور خیالات شادی کے بعد میاں بیوی کے آپس میں ملنے لگتے ہیں۔ اب چونکہ جادو ہو گیا، جادو کی وجہ سے کچھ شیطانی طاقتیں ان کے رشتے میں آ گئیں، اس وجہ سے اب اس رشتے میں ایک طرح سے تفرقہ بازی ہو گئی، فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ میاں بیوی جو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کی شکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی غلط کام اور گناہ عظیم ہے ایک طرح سے۔ سب سے زیادہ جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کی جدائی ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور اپنی فوجیں مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے، یعنی کہ پانی پہ وہ رہتا ہے اور اپنی فوجیں مختلف علاقوں میں بھیجتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے کہ کون کیا کر کے ہے، یعنی ان کی ایک طرح سے نا وہ رپورٹ لیتا ہے کہ کون جس کو جہاں پہ بھیجا، کس کس نے کیا کام کیا۔ تو سب سے زیادہ خوش وہ اسی شخص سے ہوتا ہے جب وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تک فلاں شخص کو نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ پیدا ہو گئی ہو، یعنی ان کا رشتہ ٹوٹ نہ گیا ہو۔ تو اس وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بعض روایات میں کہتا ہے کہ تم نے مجھے خوش کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، مطلب اس طرح سے مختلف الفاظ ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ شیطان جو ہے میاں بیوی کے رشتے کے ٹوٹ جانے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے باوجود یہ اتنا سارا کچھ کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی اس کی وجہ سے ہوتی تھی، پھر بھی یہ لوگ وہ جادو سیکھتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ہرگز کسی کو نقصان پہنچا نہ سکتے تھے جب تک اللہ کی رضا نہ ہوتی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جادو ٹونے بے شک کوئی جتنے مرضی کر لے، لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو ان جادو ٹونے کا کچھ نہیں بنتا۔ چاہے لوگ جتنے مرضی سخت جادو کر لیں دوسروں پہ، ان کا اثر تب تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے؟ اب یہاں پہ نا ویسے تو میں کوشش کروں گی کہ اس سے ریلیٹڈ ایک الگ لیکچر ریکارڈ کیا جائے، لیکن یہاں پہ ہم صرف اتنا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی حفاظت میں آنا ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے، جنات سے، شیاطین سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں حفاظت میں آنا چاہیے، اور حفاظت میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہم نماز پنجگانہ پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی جب پڑھی جائے گی شیطان قریب نہیں آتا، اور سونے سے پہلے تو لازمی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سورہ بقرہ، اگر جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس گھر میں اس کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ معوذتین، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں، ان کی اگر صبح شام تلاوت کی جائے اور یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کی جائیں تو بھی یہ ایک طرح سے حفاظت کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار و حفاظت کی دعائیں روٹین سے ان کو پڑھا جائے۔ اگر ہم ان کو روٹین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہم آ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ظاہر ہے جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا جو اللہ کی حفاظت میں آئے ہوں گے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہوتی ہے جو کہ ہر دفعہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ نماز پڑھتے وقت
یا اللہ سے کسی بھی قسم کی دعا کرتے وقت انسان کو خاص طور سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو. جسٹ ٹیکسٹ اینڈ ورڈز اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ قرب چاہیے. تو وہ قرب ایک طرح سے تبھی انسان کو مل سکتا ہے، تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ایک خالص نیت کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی دعا کرے. تو وہ یہ بیسیکلی دعائیں یہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہیں. تو اس سے یہاں پہ یہ ایک طرح سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پر جادو ہو گیا یا ہمیں جادو نہ ہو جائے، اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. بعض اوقات نا اتنے وہمی لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ جادو کر دیا، شاید اسی وجہ سے ہو گیا. نہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. جب ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ جادو. ما يَضُرُّهُمْ، حالانکہ وہ انہیں نقصان پہنچا رہا ہے. وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہیں نفع نہیں دے رہا. وَلَقَدْ عَلِمَ، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا. لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وَلَقَدْ عَلِمَ، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا. لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ انہوں نے جو خریدا ہے، جو کچھ انہوں نے خریدا ہے. کیا مطلب؟ جادو ٹونے کر کے جو انہوں نے گناہ خریدے ہیں ان کی وجہ سے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے کوئی مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم رکھتے، کاش کہ یہ سمجھ جاتے کہ جادو کس قدر بری چیز ہے اور ان کو مسلسل گمراہیوں کی طرف دھکیلے گا. لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ کر، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جادو سیکھنے کو زیادہ پسند کیا، تو اب یہ مزید گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. کاش یہ علم رکھتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ ایک منٹ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور یہ لوگ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے. لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے نزدیک ثواب کے مستحق ٹھہرتے. خیراً، بہت زیادہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، یعنی اگر یہ سارا کچھ مان لیتے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا، جو اللہ نے ان کو بتایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتے جو اللہ نے خالصتاً انہی کے لیے اتاری تھی اور خیر کی طرف بلایا تھا ان کو، کفر نہ کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو کیا ہوتا ان کے لیے؟ آخرت میں اللہ کے پاس ان کے لیے خیر ہوتا، دنیا میں بھی خیر ہوتا، آخرت میں بھی خیر ہوتا. اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ علم رکھتے. یہ ایک طرح سے سٹریس دیا گیا ہے اس بات پہ کہ علم ہونا، انسان کے پاس علم ہونا بہت ضروری ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس علم نہیں تھا، علم ان کے پاس تھا، علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. علم کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے، تبھی علم یقینی حاصل ہوتا ہے.
اور یہاں پہ جو لو کانوا یعلمون بار بار کہا گیا ہے، یہ سٹریس دے کر یہی کہا گیا ہے کہ علم یقینی ہونا ضروری تھا، جو کہ عمل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔